اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین محترم، پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 20 جمادی الثانی 1442 ہجری، آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی خاص حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش آپ کے لیے اور ہمارے سب کے لیے مبارکباد دینے کا دن ہے کہ اللہ نے ایسی ہستی پیدا فرمائی کہ جن کی زندگی کو آپ نے اور ہم نے قابل تقلید نمونہ سمجھا اور بنایا اور اس پر عمل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کی گہرائیوں سے، ماں باپ، جان، عزت، مال سب سے بڑھ کر ان سے محبت عطا فرمائے۔ یا باری تعالیٰ، میری دعا ہے کہ میری زبان میں آج وہ شیرینی، وہ حلاوت اور وہ روانی پیدا کر دے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کچھ کہہ سکوں، میری جسم کو، میری آنکھوں کو سراپائے ادب بنا دے کہ میں ادب کے وہ کرینے طے کر پاؤں جو کہ جس کے لائق ان کی ہستیاں ہیں۔ جو گھرانہ نور کا ہے، نور کی باتیں ہیں، علم کی باتیں ہیں، حکمت کی باتیں ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سب سے بڑا ذریعہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام محبت انڈیل کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے بچپن میں ہی وفات پا گئے اور بیٹیاں بھی چھوٹی عمر میں وفات پا گئیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ محبت اپنی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ میں عود کر آئی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد مبارک ہیں کہ جنتی خواتین میں سے افضل ترین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ علیہ السلام ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدات النساء اہل الجنہ، کہ حضرت بی بی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ یقیناً وہ ایک ایسی ماں ہیں جن کی مثال نہیں دی جا سکتی، وہ ایک ایسی بیوی ہیں کہ جن کی مثال کوئی ڈھونڈے سے نہیں مل سکتی، اور وہ ایک ایسی بیٹی ہیں جن کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ جب آپ کی والدہ اس دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے کام کرنا، ان کی ہر بات کا راز رکھنا، ان سے محبت اور شفقت کی باتیں کرنا اور ان سے تربیت پانا یقیناً آپ ہی کا خاصہ تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کم عمری سے ہی نہایت زیرک اور حق پرست تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے قریب نماز ادا فرما رہے تھے کہ کفار نے آپ کو ایذا پہنچانے کے لیے عقبہ بن معیط نامی سردار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں مبارک پر، شانوں پر اونٹ کی اوجڑی لا رکھی اور آپ کو اذیت پہنچائی۔ حضرت بی بی فاطمہ کو پتہ چلتا ہے تو بھاگی بھاگی آتی ہیں، روتی ہیں اور اس اوجڑی کو اٹھا پھینکتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بد دعا کا فرماتی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ایذا پہنچانے کے لیے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی اور وہ شخص خبث باطن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھاگ نکلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ اس حالت کو دیکھتی ہیں تو رونے لگتی ہیں
اور فرط جذبات سے روتی جاتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک دھوتی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلی دیتے ہیں، نہیں بیٹا صبر کرو، اللہ انشاءاللہ ضرور تمہارا اور میرا حامی و مددگار ہوگا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئیں، جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا رشتہ آسمان پر طے پا گیا۔ فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر دے دی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جب یہ بات آئی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، پریشان ہیں، کبھی اٹھتے ہیں، کبھی آتے ہیں، کبھی جاتے ہیں، کبھی ہاتھ ہلاتے ہیں، کبھی پریشان ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاڑ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنستے ہیں، کہتے ہیں بی بی سے نکاح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ حضرت علی انتظام کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو آپ کے نکاح میں دیتا ہے، انتظام کیجئے مہر کا۔ تو آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس کچھ نہیں سوائے ایک زرہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتے ہیں، جائیے زرہ بیچ کر مہر کے لیے رقم اکٹھی کیجئے۔ آپ بازار تشریف لے جاتے ہیں، راستے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو وہ اس زرہ کو 400 درہم میں خرید لیتے ہیں۔ یہ وہی زرہ ہوتی ہے جس کو حضرت عثمان غنی ہی آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفتاً دی تھی، اور پھر دوبارہ اس کی قیمت بھی دے دی، اور ساتھ ہی وہ زرہ بھی تحفتاً دوبارہ پیش کر دی کہ یہ آپ لوگوں کی شادی حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا تحفہ میری طرف سے قبول کیجیے۔ یا اللہ ہمیں بھی آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ جیسی محبت پیدا فرما دے اور ہمیں عطا فرما دے۔ یا اسی طرح کا ایک اور واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تربیت کا انداز تھا وہ حضرت بی بی فاطمہ کی ذات میں بدرجہ اتم ملتا ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ نے ہمیشہ نہایت سادہ اور پرمشقت زندگی بسر کی۔ آپ نے مکہ میں بھی اپنے والد صاحب کے ساتھ اسی طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، اور مدینہ میں بھی اسی سادگی کو اپنائے رکھا، یہاں تک کہ مدینہ کی عورتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کے ہاں تشریف لاتی، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی تو کہتی کہ ہمارے پاس تو اب کھانے کو بھی اچھا ملتا ہے، لباس بھی اچھا ہے، زیورات بھی پہننے کو ہیں، غلام اور لونڈیاں بھی خدمت میں حاضر ہیں، تو آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تقاضا کریں۔ چنانچہ آپ بھی تھک جاتی تھی، سارا دن گھر کا کام کرتی، چکی پیستی، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ مبارک پہ چھالے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کا ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا جان کی خدمت میں جا کر پیش کیجئے، شاید وہ آپ کا انتظام کر دیں۔ جب آپ تشریف لے کر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈی اور کنیز کے لیے التجا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کو کیا مشورہ دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں بیٹی کیا ایسی بات نہ بتا دوں جو لونڈی اور غلام سے بہتر ہو؟ آپ بولی پیارے ابا جان فرمائیے وہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں کہ بیٹی جب رات کو آرام کرنے لگو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ میری بیٹی کی تمام تھکن کو دور کر دے گا۔ اور یہی خوبصورت بات، یہی خوبصورت عمل دیکھ لیں میرے اللہ نے نماز کا حصہ بنا دیا، کیسے نبی کریم اللہ تعالیٰ کی کبریائی وحدت کا بیان کرنے کے ساتھ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں اور
نماز پر ختم کر لینے پر اپنی دعا کا لازمی حصہ ہم نے تسبیحات فاطمہ کو بنا لیا ہے۔ یقیناً تسبیحات فاطمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی کی تسبیحات جو ہیں وہ مقام پا گئی ہیں کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک کسی اور کو اب نہیں مل سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ سے اتنی محبت فرماتے تھے کہ وہ جب بھی تشریف لاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتراماً کھڑے ہو جاتے اور بھی اپنی بیٹی کے بڑھ کر ان کو ریسیو کرتے، ان کو خوش آمدید کہتے، ان کے ماتھا مبارک پر انہیں بوسہ دیتے اور ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیٹی کو اپنی مسند پر بٹھاتے، بلکہ اپنے کالی کملی اپنی چادر اتار کر بچھاتے اور اپنی بیٹی کو بٹھاتے، اور جب بیٹی رخصت ہوتی تو خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچ کر ان کی خدمت میں ان کو سواری پر سوار کراتے، اور جب تک وہ اوجل نہ ہو جاتی اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کو دیکھتے رہتے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت حضرت بی بی فاطمہ کے لیے دنیا میں کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یوزینی ما عزاہا، جس نے ان کو عزا دی اس نے مجھے عزا دی، ویریبونی ما عرابہ، اور جس نے انہیں پریشان کیا اس نے مجھے پریشان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کا وقت آتا ہے تو حضرت بی بی فاطمہ وہاں موجود ہیں، پریشان ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کو اپنے قریب بلاتے ہیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں کچھ فرماتے ہیں، بعد میں اسی چیز کا ذکر حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالت وصال میں آپ سے کیا فرمایا تھا؟ فرماتی ہیں، جب میں قریب گئی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بابا حضور نے میرے کان میں کہا، میرے کان میں ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ میرے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے گھر والوں میں تم سب سے پہلے مجھے ملو گی اور میں تمہارے لیے کتنا بہترین پیش رو ہوں۔ اس پر میں رو پڑی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار بنو؟ تو اس بات پر میں مسکرا پڑی، میں ہنس پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً حضرت بی بی فاطمہ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 صاحبزادے حضرت محسن، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے مثالی بیٹے اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں وفات پا گئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا جو کسی کو نہ ملا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبریں بھی آپ کو ملتی رہیں، لیکن نہ نانا نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے بچائے، نہ ماں نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بیٹوں کو اس شہادت کے مرتبے سے بچائے، بلکہ صبر سے اس چیز کو برداشت کیا کہ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو وہ مقام عطا فرمائے جو کسی اور کے حصے میں آ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ان کے لیے اسی طرح کی خصوصی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شان فرمانے علی شان ہے، جس نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں سے محبت کرنے، بلکہ آل رسول
تمام بچوں سے، تمام نور سے، ان نوروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی عطا فرمائیں۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی وہ بہترین اور باحیا عورت ہیں، باحیا بی بی ہیں کہ جن کا ایمان ہمارے اور آپ سب کی زندگیوں کو حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باحیا عورت ہیں کہ فرشتے بھی آپ سے حیا فرماتے، اور جب آپ وفات پانے والی تھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی غسل فرمایا اور لیٹ گئیں اور ہدایات دیں کہ مجھے رات کے پردے میں رات میں دفن کیا جائے، تاکہ کسی شخص کی نظر مجھ پر نہ پڑے، بلکہ اپنے پاس آنے والی کسی عورت سے بھی پوچھا کہ کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ میرا جسم کسی کی آنکھوں میں نہ آئے، کسی کی نظر اس پر نہ پڑے اور وہ دنیا سے پردہ فرما جائے۔ چنانچہ آپ کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا اور رات کے پردے میں آپ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو گئیں۔ حضرت بی بی فاطمہ کی وفات ہجرت کے 11ویں سال ماہ رمضان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے 6 ماہ بعد ہوئی، اور آپ کا انتقال ہونا اور رات کے اندھیرے میں آپ کو دفن کرنا آپ کی ایک نصیحت تھی جسے پورا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام آل سے محبت عطا فرمائے، اور حضرت بی بی فاطمہ پر کروڑوں، جتنی گنتی ہو سکتی ہے اتنے درود و سلام اے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات پر سلام، آمین ثم